زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ غلامی رسول میں ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی رسول کی وجہ سے مکے والوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا ود له ولا معين له ولا معاون له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له ولا كفو له ولا عشيرة له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت بنایا، کلمہ نصیب کیا، امت مسلمہ ہمیں بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے. ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ کی اس نعمت کا پورا پورا شکر کریں، پوری پوری قدر کریں. کون سی نعمت کا؟ کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر کا امتی بنا دیا، مسلمان بنا دیا. اپنا محبوب پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کا لاڈلا رسول، سب سے اونچی شان والا، سب سے بلند مرتبہ اور مقام والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. اور ہمیں اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ کر دیا، حضور کے دامن کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور بغیر محنت اور مشقت کے ہمیں یہ اللہ نے شان عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی. ورنہ بہت سے لوگوں کو یہ نعمت ملی ہے بڑی محنت کے بعد، بہت مشقت کے بعد، بہت زیادہ جد و جہد کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، اور بہت زیادہ تکالیف، مصائب، مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے بہت سے لوگوں کو یہ نعمت نصیب فرمائی. اور ہمیں اللہ نے یہ نعمت بغیر جد و جہد کے، بغیر محنت کے عطا فرمائی. ہمیں تو بغیر محنت کے کس طرح کہ جب ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو پہلے سے ہی محمد کے نام لیوا تھے. اللہ نے ایسی ماں کی گود میں پیدا فرمایا
ایسے باپ کی اولاد میں اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا، ایسے خاندان میں، ایسے گھرانے میں کہ وہ پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والا اور حضور کی غلامی پر فخر کرنے والا وہ خاندان تھا، وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ تو جیسے ہی ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے کان میں انہوں نے آواز دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے تو کان میں آواز آ گئی، جس سے ہمیں پہلے دن سے ہی جیسے ہم نے سانس لیا تو اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے حصار میں اللہ نے ہمیں دے دیا۔ تو مفت ہے کہ نہیں؟ بغیر کسی محنت اور جد و جہد کے لوگوں نے کتنی محنتیں فرمائی، کتنی جد و جہد فرمائی، کتنی مشقتیں، کتنی مشکلات سے گزرے، اور پھر انہوں نے اس کلمے کو پکڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ان محنتوں اور مشقتوں، مجاہدات اور تکالیف سے گزر کر جب وہ اس کلمے تک پہنچے تو انہوں نے اس پر فخر کیا کہ وہ محنتیں اور مشقتیں ہمیں یہاں تک لے آئیں، اگر وہ مصیبتیں ہم پر نہ آئی ہوتی تو شاید ہمیں یہ نعمت نصیب نہ ہوتی۔ وہ فخر کرتے تھے۔ ہم نے بخاری شریف میں ایک واقعہ پڑھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چھوٹا سا خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر ایک خاتون رہتی تھی، ایک حبشن عورت رہتی تھی، کالے رنگ کی عورت۔ اس کا کوئی خاندان، کوئی رشتہ داری، کوئی جاننے والا، کوئی برادری یہاں مدینے میں نہیں تھی۔ اس نے بس ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا، اس میں وہ اکیلی رہتی تھی، اور دن کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر آ جاتی اور ہمارے گھر میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ پرانی نانیاں دادیاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اس کے گھر چلی گئی، وہ اس کے گھر چلی گئی، بیٹھی باتیں کرتی رہی، سارا دن گزار لیا۔ تو وہ کالی عورت بھی، وہ حبشن عورت ہمارے گھر آ جاتی، باتیں کرتی رہتی، گھر کی خدمت بھی کرتی۔ تو وہ عورت اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا، ایک رجز، ایک شعر کا ٹکڑا۔ وہ کہا کرتی تھی، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا۔ یہ اٹھتے بیٹھتے یہ ایک جملہ بولتی تھی، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا۔ ہم بھی سنتے تھے، کبھی اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتا۔ اچھا، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ دن جو ہار والا دن ہے، ہار جو گلے میں ڈالتے ہیں، عورتیں گلے میں ہار ڈالتی ہیں، زیور، اس کو عربی میں وشاح کہتے ہیں۔ وہ ہار والا جو دن ہے
من تعاجیب ربنا، ہمارے رب کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے، ہمارے رب کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے وہ ہار والا دن۔ یہ پڑھتی تھی، یہ کہتی تھی۔ اب ہم نے پہلے تو اس سے نہیں پوچھا کہ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبان پر کوئی جملہ کوئی لفظ آ جاتا ہے اس کو گنگناتے رہتے ہیں، تو شاید کسی شاعر کا شعر ہوگا، کسی شعر کا کوئی ٹکڑا ہے اس کی زبان پر ہے، وہ کہتی ہے وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا، یہ کہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہار والا دن رب کی عجیب قدرت کا دن ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے؟ یعنی میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کتنی محنت، مشقت، مجاہدے، تکلیفیں، مصیبتوں سے گزر کر لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا، یہ کلمہ ہمیں مفت نصیب ہو گیا، یہ بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا یہ تو کیا کہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا پس منظر ہے؟ تو اس کالی عورت نے بتایا کہ میں فلاں علاقے میں کسی ملک کا نام لیا، فلاں جگہ پر میں تھی، اور میں ایک گھر والوں کی لونڈی تھی، ان کی غلام تھی۔ غلام لونڈیاں جیسے پہلے بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے اور لوگ خرید کر لاتے تھے، اس طرح میں کسی کی خریدی ہوئی لونڈی تھی، میں ان کے گھر رہتی تھی، ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی، ان کی نوکری کرتی تھی، میں ان کی غلام تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس گھر کے افراد میں سے ایک بچی تھی، ایک لڑکی، اس کے گلے میں خوبصورت ہار تھا، سرخ موتیوں کا، سرخ چمڑے کا بڑا خوبصورت ہار تھا ایک بچی کے گلے میں۔ وہ ہار اس بچی کا گم ہو گیا، اس بچی کا ہار کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ تھا بڑا قیمتی، بڑا خوبصورت، سرخ رنگ کا۔ تو جب وہ ہار گم ہو گیا تو وہ گھر کے افراد نے میرے اوپر شک کیا کہ ہار تو نے چوری کیا، مجھے چور بنا دیا، حالانکہ میں نے چوری نہیں کیا تھا، کیونکہ گھر میں ان کی نوکرانی تھی، ان کی میں لونڈی تھی، باقی تو گھر کے ان کے سارے خود وہ اپنے افراد تھے، میں ہی ایک اجنبی تھی نا، کام والی۔ میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہار تو نے چوری کیا۔ میں نے کہا بھی مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ ہار کہاں گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تیرے پاس ہے، تو نے چوری کیا، بتا کدھر ہے، کہاں ہے۔ مجھ سے وہ تفتیش کرتے رہتے، مجھے مارنے لگ جاتے، مجھے مناتے کہ بتا ہار کہاں چھپایا ہے، کہاں رکھا ہے، کس کو دیا ہے، بس تیرے پاس ہے، ضرور تو ہی چورنی ہے۔ میں بے بس مار کھاتی رہتی، کبھی گھر کا کوئی فرد مارنے لگ جاتا، کبھی دوسرا مارنے لگ جاتا، کبھی کوئی مارنے لگ جاتا، مجھے منانے لگ جاتے، مجھے دھوپ میں باندھ دیتے، مجھے سزا دیتے، مجھے کہتے کہ ہار تیرے پاس ہے، نکال کہاں ہے۔ میرے پاس تھا نہیں، میں روتی فریاد کرتی کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان ظالموں کو مجھ پر ترس نہ آتا، مجھے مارتے، تشدد کرتے، پٹائی کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے تفتیش کرتے ہوئے مجھے ننگا کر دیا، اور ننگا کر کے میری شرمگاہ کو بھی دیکھتے تھے کہ کہیں اس نے چھپایا ہوا تو نہیں ہے۔ بتاؤ کتنی ذلت کی بات ہے۔
کتنی میں نے مار کھائی ہے، میں اس ذلت سے گزری، کئی دن گزر گئے، وہ مار رہے ہیں میں مار کھا رہی ہوں، وہ روزانہ مجھے مناتے ہیں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے، دھوپ میں باندھا ہوا تفتیش کر رہے، مجھے مار رہے، تلاشیاں لے رہے۔ بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی حال میں وہ مجھے مار رہے تھے، میری پٹائی کر رہے تھے، تفتیش کر رہے تھے، اوپر سے ایک چیل آئی، چیل جانتے پنجابی کی کہتے ہیں ایک چیل آئی اور وہ آ کر ایسے ہمارے سروں کے اوپر منڈلانے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس چیل نے وہ ہار ہمارے درمیان میں پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ ہے، یہ لے لو، یہ تمہارا ہار ہے، مجھ پہ الزام لگاتے تھے، تم نے دیکھ لیا میرے پاس نہیں تھا، یہ چیل کے پاس تھا، یہ تمہیں دے گئی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب وہ ہار گم ہوا تھا تو وہ کہیں پڑا ہوا ہار چیل اٹھا کے لے گئی تھی، کیونکہ چیل جو ہے وہ سرخ چیز کو وہ سمجھتی ہے کہ گوشت کی بوٹی ہے، لال رنگ کی گوشت کی بوٹی ہے، تو اس نے گوشت سمجھ کر جھپٹا مارا، جھپٹ لیا، اور وہ جو ہے وہ پنجے میں اڑا کے لے گئی تھی۔ وہ مجھ پر شک کر رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، میں فریاد کر رہی تھی، اللہ کو مجھ پہ ترس آ گیا، اللہ جل جلالہ نے مجھ پر یہ ترس کیا، اس چیل کو ہی اللہ نے حکم دے دیا، وہ ہار اٹھا کر لائی اور لا کر اس نے ہمارے سامنے وہ نیچے گرا دیا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ لے لو، مجھ پر الزام لگاتے تھے، میرے پاس نہیں تھا، یہ چیل کے پاس تھا، یہ لے لو۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا، ہار مل گیا، اور میرا جو الزام تھا مجھ پر اس کی بھی میری جان چھوٹ گئی، میری برات ہو گئی۔ اب ان کو بڑی شرمساری ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اس بیچاری کو اتنا مارا ہے، حالانکہ یہ گناہگار نہیں تھی، قصوروار نہیں تھی، ہم نے اس بیچاری کو اتنا مارا بہت تھا۔ تو ان کو کچھ شرم تو آئی، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اب وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے بڑا ستایا، تجھ پر بڑا ظلم کیا، لہٰذا اب ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، جا ہم نے تجھے آزاد کیا۔ یعنی میرے ساتھ انہوں نے یہ نیکی کی کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم تجھے کیا کر دیتے ہیں؟ آزاد۔ انہوں نے مجھے آزاد کیا۔ جب انہوں نے مجھے آزاد کیا، میں نے وہاں سے اپنا سامان، اپنے گٹھڑی باندھی، میں وہاں سے باہر نکلی، ان سے جان چھوٹی۔ کوئی مسافروں کا قافلہ جا رہا تھا، میں قافلے کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ میں نے بھی سفر شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس ملک سے نکلوں، یہاں سے جان چھڑاؤں، نکلی وہاں سے مسافروں کے قافلے کے ساتھ، اور وہ مسافر کو تاجر لوگ جا رہے تھے، ان تاجروں نے اس شہر میں جا کے سامان بیچا، پھر آگے گئے، پھر آگے گئے، چلتے چلتے وہی تاجروں کا قافلہ جو ہے وہ مدینے کے اندر آ کے اپنا سامان بیچنے لگا۔ مدینے کی منڈی میں آ کر ان تاجروں نے اپنا سامان بیچا، میں ان کے ساتھ آ گئی۔ یہاں آ کر اس شہر میں میں نے دیکھا، مجھے یہ شہر پسند آ گیا۔ مجھے یہ شہر کیا ہوا؟ اس لیے کہ کھجوریں بڑی تھی، یہاں کھانے پینے کی چیزیں بہت تھی، پانی بڑا میٹھا تھا، یہاں کے لوگ بڑے اچھے تھے، بڑی محبت کرنے والے، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہ تو عرب کا دستور تھا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا، کمزور اور بیمار کی خدمت کرنا، یہ تو ان کا پرانا دستور تھا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی تازہ تازہ ہی مدینے میں آئے تھے، تو مدینے کی تو ہوا ہی بدلی ہوئی تھی۔ مدینے میں تو حضور کے آنے کے بعد تو بہاریں ہی بہاریں ہیں نا۔
یاد رکھنا مدینے کا پرانا نام یثرب ہے. کیا نام ہے؟ یثرب. اور یثرب لفظ کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں. یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیمار کرنے والا. یہاں جو بھی آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا. یہ بیماریوں کا شہر تھا. کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، جنات، شیاطین، دیو، چڑیلے، یہ سب کچھ یہ یثرب میں تھا. یہ حدیثوں میں آتا ہے، میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یعنی یہاں اتنے جنات اور اتنی ایسی چیزیں تھیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جو گھروں میں سانپ نکل آتے ہیں نا، ان کو مارا نہ کرو، پہلے بتا دیا کرو ان کو بھئی ہمارا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ ہم مار دیں گے. 2-3 دفعہ آگاہ کر دیا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ سارے کو سانپ نہیں ہوتے، یہ جن بھی ہوتے ہیں، گھروں میں جن نکلتے ہیں. یہ تھا، یہ مدینے کا یہ حال تھا. بیماریاں ہی بیماریاں، بخار ہی بخار. صحابہ ہجرت کر کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، بخار. تو جب بیمار اور بخار میں بہت زیادہ پریشان ہوتے، کانپنے لگ جاتے، شدت ہوتی بخار کی، تو کہتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعالہ. موت کو یاد کرتے تھے، شاید ہماری موت آنے والی ہے. حضرت بلال کا واقعہ ہے، روتے تھے بخار میں. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یثرب سے مدینۃ الرسول بن گیا. کیا بن گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا الی مکہ او اشد حبا. فرمایا اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے محبوب شہر بنا دے جیسے مکہ ہمارے لیے محبوب شہر تھا. اب مدینے کو محبوب بنا دے، بلکہ مدینے سے بھی زیادہ محبتیں ہمیں، مکے سے بھی زیادہ جیسے مکہ ہمیں محبوب تھا مدینہ محبوب بنا دے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبتیں ہمیں مدینے کی نصیب فرما دے. حضور دعائیں کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ. مکہ تو چھوڑ کے آئے ہیں، مکے سے بڑی محبت تھی کہ جتنی مکے سے محبت تھی اس سے زیادہ محبت ہماری کس کے ساتھ بنا دے؟ مدینے کے ساتھ بنا دے. اب بھی ہر مسلمان تھوڑا سا اگر دل میں ٹٹولے اور غور کرے نا کیسے اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمائیے. یقین جانے مکہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، کعبہ وہاں حج ہوتا ہے، وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں زمزم ہے، وہاں حجر اسود ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہیں. لیکن شاید کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مکے سے زیادہ جو ہے وہ مدینے کی تڑپ ہوتی ہے اور ہمیں مدینے کی زیادہ کشش ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس مدینے میں جائیں گے اور مدینے جا کر نبی علیہ السلام کا شہر دیکھیں گے. ہے ہر مسلمان کا یہ حال کہ نہیں؟ اللہ نے وہ محبتیں جو مکے کے ساتھ ہیں وہ بھی ہیں، اس سے زیادہ محبتیں اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں مدینے کی ڈالی ہے. اور مدینے کی محبت کس کی محبت ہے؟ بولو، نبی پاک کی محبت. ہمارا یہی عنوان چل رہا ہے نا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ لازمی اور ضروری چیز کیا ہے؟ کس کے ساتھ محبت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ. آج ہمیں مدینے سے محبت ہے، مدینے کی مسجد سے محبت ہے. مسجد کے میناروں کو ہم بڑے محبت اور بڑے ذوق سے ہم ان کو دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ روضہ مقدس پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں جناب ریاض الجنہ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ حضور کا منبر ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محراب ہے، کتنی محبت سے یہ فلاں ستون ہے، یہ فلاں ستون ہے، اس ستون کے پاس حضور بیٹھ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے، یہ استوانۃ الوفود ہے، یہ استوانہ عائشہ ہے، یہ استوانہ ابی لبابہ ہے، یہ جناب مسجد قباء ہے، یہ مسجد قبلتین ہے، ایک ایک چیز کو حاجی بڑی محبت سے دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اور جہاں جاتا ہے دل کرتا ہے ادھر ہی بیٹھا رہوں اور یہاں سے کبھی واپس نہ جاؤں۔ یہ ساری محبتیں مدینہ اور مدینہ کے در و دیوار کے ساتھ، مدینہ کی گلیاں اور بازار کے ساتھ، اور مدینہ کی مسجدیں اور مدینہ کی منڈیوں کے ساتھ، یہ ساری محبتیں، یہ اصل میں کس کی محبت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ شاید ہمارا کوئی اور عمل تو ہمارے کسی کھاتے کا یا کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اتنی بات انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے یقین ہے، یہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی، یہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو وہ کالی عورت کہتی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا، میں جب تجارت کے قافلے کے ساتھ یہاں یثرب پہنچی، میں نے دیکھا یہاں اچھی اچھی کھجوریں، کھجوروں کے بڑے بڑے باغ، بڑا اچھا یہ منظر ہے، بڑا اچھا معاشرہ، بڑا اچھا ماحول ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، آج اس کا نام مدینۃ الرسول ہو گیا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مدینۃ الرسول کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے ایک رسول ہیں جن کو اللہ نے مکے میں پیدا فرمایا، انہوں نے مکے کے اندر 53 سال کی عمر گزاری، لیکن مکے والوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، پھر وہ مکہ والوں کے ساتھ ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، وہاں سے وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ یہاں یثرب میں آ گئے ہیں۔ وہ جب سے آئے ہیں تو اس وقت سے اس شہر کا نام مدینۃ الرسول بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ مدینۃ الرسول بن گیا۔ لوگوں کے بڑے اچھے اخلاق، لوگوں کی محبتیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کی خدمت کرنا اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا، میں نے بڑے اچھے اخلاق دیکھے۔ میں نے کہا میرا کوئی وطن تو ہے نہیں، میں نے مدینے کو وطن بنا لیا، پھر مجھے کہیں کلی لگانے کے لیے، خیمہ لگانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تو مدینۃ الرسول ہے، تو بتاؤ رسول کہاں ہے؟ لوگوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ یہاں میں نے دیکھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنی ہوئی ہے، میں نے دیکھا مسجد میں صبح و شام بڑی نورانی شکلوں والے لوگ آتے ہیں، ان کے شکلوں پہ نور ہی نور ہوتا ہے، حسن ہی حسن ہوتا ہے، محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں، سرور ہی سرور ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطہ بہت پسند آیا، میں نے یہاں خیمہ لگا لیا، مسجد نبوی کے پاس خیمہ لگا ہوا، اور یہاں رہنا شروع کر دیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں، کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کالی عورت کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کالی عورت حبشن ہے، تو وہ کیا پڑھتی تھی؟ اٹھتے بیٹھتے وہ شعر کیا پڑھتی تھی؟ کہتی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو کلمہ مفت میں ملا نا، ہمیں یہ کلمہ مفت میں ملا، ہمیں تو اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد سب سے پہلی جو آواز ہمارے کان میں ڈالی گئی وہ یہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد سبحان اللہ۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں تو مشقت ہی کوئی نہیں کرنی پڑی، ہمارا تو ایک ناخن بھی نہیں ٹوٹا،
ہمیں تو کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، ہمیں تو کسی نے گھور کر بھی نہیں دیکھا، اے محمد کا نام لیتے ہو، ہمیں تو کسی نے آج تک گھور کر بھی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں سے پوچھو نا جنہوں نے مارے کھا کھا کے پس پس کر ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ہڈیاں اور گوشت الگ ہو گیا، ان کے جسموں کو جلایا گیا، ان کے جسموں کو پیٹا گیا، کوٹا گیا، مارا گیا، توڑا گیا، پانی میں غوطے دے دے کر انہیں کہا جاتا تھا محمد کا کلمہ چھوڑ دو، لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے ان کے جسم کو جلایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے یہ روح اور یہ جسم ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں اور میری ہڈیوں سے میرا گوشت جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میں محمد کے کلمے کو کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ یہ تو وہ کالی عورت کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، ہار والا دن، یاد ہے نا ساری بات، ہار والا دن میرے رب کی عجیب قدرت ہوئی، میرے رب کا عجیب قدرت کا نمونہ ہے، اللہ نے کیسے مجھے ظلم سے نکالا، لیکن کیا کہتی ہے إِلَّا أَنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي، لیکن اس ظلم کا یہ فائدہ تو ہوا کہ میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گیا، اس ظلم کا یہ نتیجہ تو ہوا۔ اگر وہ ظلم نہ ہوتا، وہ ہار گم نہ ہوتا، وہ مجھ پر ظلم اور تشدد نہ ہوتا تو پھر مجھے وہاں سے آزادی نہ ملتی، جب مجھے آزادی نہ ملتی تو وہ کفر کے اندھیرے سے نکل کر میں ایمان کی روشنی میں کبھی نہ آتی۔ اس ظلم اور اس تشدد کی وجہ سے میرا فائدہ ہو گیا، میرا کیا ہو گیا؟ إِلَّا أَنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي، مجھے کفر کے ملک سے اس ظلم نے نکالا اور میں آ گئی، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی، ظلم سے نکل کر میں یہاں پر عدل میں آ گئی، مجھے اللہ نے ایمان کی روشنی نصیب فرما دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایمان بہت مشقتوں اور محنتوں سے، یہ کلمہ بڑی محنتوں اور مشقتوں سے لوگوں نے حاصل کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر واقعہ پڑھیں، کتنی محنت اور مشقت انہیں اٹھائی اور پھر آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میں انشاءاللہ مختلف مجالس میں یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ مختلف صحابہ کرام کے حالات اور واقعات، صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کلمے کی قدر پیدا ہو جائے، ایمان کی عظمت پیدا ہو جائے، اور اس ایمان والی نعمت کو ہم اتنا عظیم اس کو نعمت سمجھیں کہ دنیا کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہو جائے، دنیا کی ہر چیز اس نعمت کے مقابلے میں ذلیل ہو جائے۔ یہ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ ہم تو صرف لفظوں کے غلام ہیں نا، جیسے کئی دفعہ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی، ہم تو صرف لفظوں کے تیر چلانا جانتے ہیں بس۔ ان سے پوچھو جنہوں نے غلامی رسول میں موت کو قبول کیا ہے، ان کے واقعات سنو، پڑھو، دیکھو، انہوں نے غلامی رسول میں موت کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ غلامی رسول میں ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی رسول کی وجہ سے مکے والوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے ایک اور کام کر لینا چاہیے، ورنہ ہم جھوٹے ہوں گے، خدا کے ہوں گے۔
ہم بڑے کذاب ہوں گے خدا کے ہاں اگر ہم نے پہلے ایک کام نہ کیا۔ ہم کہتے غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن زندگی گزارنا غلامی رسول میں ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں زندگی گزارنا قبول نہیں، ہم کہتے زندگی ہم شیطانی میں گزاریں گے، زندگی ہم ابلیس کے غلام ہو کر گزاریں، زندگی ہم بے حیا ہو کر گزاریں، زندگی ماں باپ کے نافرمان ہو کر گزاریں، زندگی بے نماز ہو کر گزار لیں۔ زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہم غلامی رسول میں گزاریں۔ تو اگر میں غلامی رسول میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر میں کہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اس سے بڑا کوئی کذاب اور جھوٹا ہوگا؟ پھر تو کذاب ہے ہم۔ کیا خیال ہے؟ ہم اپنے آپ کو پہلے یہ سمجھائیں کہ نہ سمجھائیں؟ پہلے یہ سمجھانا چاہیے اپنے آپ کو کہ موت مانگتے ہو غلامی رسول میں، زندگی بھی قبول ہے کہ نہیں؟ حضور کا دن کیسے گزرتا تھا، حضور کی رات کیسے گزرتی تھی، حضور کی صبح کیسے گزرتی تھی، حضور کی شام کیسے گزرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا نصب العین اور نقشہ ہمیں سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ ہم کہتے زندگی تو ہم نے اپنی مرضی کی گزارنی ہے، موت قبول ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے ویزا تو ملے یورپ کا، اور میں یورپ کی مجھے شہریت مل جائے، نیشنلٹی مل جائے یورپ کی، اور کہتا جی میری دعا ہے کہ موت میں نو مدینے آوے۔ اچھا، نیشنلٹی یورپ کی مانگ رہا، موت مدینے کی کیسے آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو آدمی گجرانوالہ میں ہی رہتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی موت کہاں آئے گی؟ بولو، عجیب بات ہے۔ ایک آدمی لاہور میں رہتا ہے اور لاہور سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر موت اس کی کہاں آئے گی؟ دلی میں آئے گی؟ عجیب بات ہے۔ میں ابلیس کی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، شہوت کی غلامی، خواہشات کی غلامی، ابلیس کی غلامی، حرام کمائی کی غلامی، میں اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے غلامی رسول میں۔ کمال ہے۔ جا رہا ہے مشرق کی طرف اور کہتے ہیں میں پہنچ جاؤں گا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ای راہ کے تو می روی بترکستان، جس راستے پر جا رہے ہو یہ مکے کو نہیں جاتا، یہ مدینے کو نہیں جاتا، یہ راستہ ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔